अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की 25 और 26 जो है ना आयात की तफसीर बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही ध्यान और जैसे सुनिएगा और अपने उसी ज़िंदगी में अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कुरान में जो मैसेजेस आए हम कुरान समझ कर नहीं पढ़ते हैं तो हम जो है ना अपनी ज़िंदगी में अमल भी नहीं कर पाते। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 25। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरातिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ा अल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व ऊतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। इसका मीनिंग ये है कि और खुशखबरी दे दीजिए उन्हें जो ईमान लाए, उन्होंने अमल किए नेक, बेशक उनके लिए बागात हैं, बहती हैं उनके नीचे से नहरें, जब कभी वो दिए जाएंगे उनसे कोई फल बतौर रिस्क, वो कहेंगे ये वही है जो दिए गए हम उससे पहले, और वो दिए जाएंगे उससे मिलता जुलता, और उनके लिए उनमें बीवियां होंगी नहायत पाकीज़ा, और वो उनमें हमेशा रहने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि कौन से नए अमल है, कौन से अमल है कि नियत, पहला क्या है नियत अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा क्या है सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। इसके लिए हमें इखलास और इल्म चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इखलास और इल्म चाहिए। इखलास का मतलब है कि खालिस अल्लाह के लिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए हमें जो है ना काम करना है और उस पर अमल करना है, ठीक है ना। अमल स्वालिहा के लिए जब तक इल्म ना हो इंसान अमल नहीं कर सकता। जब तक इल्म ना हो तो इंसान क्या है अमल भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमें कुरान में, अगर हम कुरान भी जो है ना समझ कर नहीं पढ़ पाएंगे, समझ कर नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ उसकी रवा में हमें सिर्फ पढ़ते बिना मीनिंग के, तो हमें क्या समझेगा कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें क्या है जब तक इल्म ना हो इंसान अमल नहीं कर सकता। तो इमाम बुखारी के ने अपनी किताब में लिखी है कि बात और काम से पहले इल्म क्या है ज़रूरी है। बात और काम से पहले, बात करने से पहले और काम करने से पहले इल्म ज़रूरी है। मुंह से बात निकले तो इल्म के साथ तब वो इबादत बनेगी। मुंह से बात निकले इल्म के साथ तब वो क्या है इबादत बनेगी, और अमल भी अच्छा होगा। क्या है नमाज अच्छी होगी, पाकीज़गी उसमें जैसे अगर हमें पता ही नहीं रहेगा कि नमाज के फ़राइज़ क्या है, नमाज की क्या है, नमाज में क्या क्या फ़राइज़ हैं, तो पाकीज़गी रखना है, फिर रोज़ा रखना है, हज करना है, तो हमें इल्म ही नहीं रहेगा तो हम ये सब कैसे अरकान करेंगे सारी चीज़ों को। तो अमल सालिहा के लिए क्या है इखलास और इल्म क्या है ज़रूरी। इल्म सुन्नत का और इखलास अल्लाह के लिए। इल्म क्या है सुन्नत का और इखलास अल्लाह के लिए। बेशक ईमान क्या है ईमान वाले लाने के लिए, नेक काम करने वालों के लिए बाग है। बेशक ईमान लाने वाले के लिए, नेक काम करने वालों के लिए क्या है बाग है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, गार्डन में कितने सारे फूल होते हैं ना, तो अगर हम उसमें जैसे गार्डन होता है उसमें अगर हम पानी सींचते हैं तो वही जाकर के वो खूबसूरत सबकी बाग कितना खूबसूरत लगता है ना। तो इसी तरीके से जब हमारे अंदर इल्म आ जाता है तो हमारे अमल भी वैसे खूबसूरत दिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, लेकिन अल्लाह ने यहाँ एक नहीं कई बाग अल्लाह के पास क्या है एक नहीं कई बाग हैं। बाग के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाग के लिए क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है। बस ऐसे ही बीज डाल के छोड़ देंगे तो हम उसमें फूल थोड़ी ना आ पाएगा, और उसमें खाद डालनी पड़ती है, उसमें पानी डालना पड़ता है, उसे टाइम टू टाइम सब कुछ उसको देखभाल करनी पड़ती है, तभी जाके उसमें खूबसूरत पूरा बाग बन पाता है, ठीक है ना। तो फिर आखिरत की जन्नत पाने के लिए आज दुनिया में काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आखिरत की जन्नत पाने के लिए आज दुनिया में हमें काम करना पड़ता है। और क्या है कि उसमें क्या है छमें भी जारी रहेंगी, क्या है नहरें भी जारी रहेंगी और भी चलती है, क्या है नहरें भी चलती हैं। जैसे बाग में सिर्फ जो है ना पत्ते नहीं होंगे, फल भी होंगे उसमें, क्या है नहरें भी होंगी, दूध की नहरें बह रही होंगी, और शराब भी होंगी। तो दुनिया के बाग सिर्फ दूर से देखकर खुश होते हैं। हम क्या करते हैं दुनिया में कहीं ऐसे फ्लावरिंग के जगह गार्डन के पास हम जाते हैं तो कितना खूबसूरत, कितना दिल खुश होता है हम लोगों का देख करके, कि सिर्फ हम दूर से देखते हैं तो कितनी खुशी मिलती है। तो ये जो है ना होते रहिए। ना कुछ खाने की चीज़ है ना पीने की है, फिर
پھر بھی اکثر ایسا ہی جو ہے نا ایسے ہی باغ ہوتے ہیں، کیا ہے وہ تو کھانا بھی نہیں دیتی پینا بھی نہیں دیتی، لیکن دل کیسا خوش ہو جاتا ہے باغوں کو دیکھ کر کے. لیکن وہاں کے باغ میں کھانا بھی رہے گا، پینا بھی رہے گا، نہریں بھی رہیں گی، شراب بھی رہے گی، جو چیزیں ہم صرف دل میں سوچیں گے نا وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو جنت کے باغوں میں پھل ہوں گے جو دیے جائیں گے کھانے کے لیے. تو ریئیکشن کیا ہوگا ہمارا، کیا ریئیکشن ہوگا؟ یہ ہم نے جیسے پھلے بھی نہ کھائے تھے، لیکن وہ جو ہے نا صرف دیکھنے میں سیم ہوگی، کیا ہے وہ صرف دیکھنے میں سیم ہوگا، لیکن ٹیسٹ میں نا اور بہت زیادہ لذیذ ہوگا. اور کیا ہے بہت زیادہ لذیذ ہوگا. یہ ہے نا آیت اپنا کلما انہارو ان اللہ جنات تجری من تحت الانہار کلما رزقوا منها من ثمرات الرزق. تو کیا ہے پھل جو ہے وہاں کے وہ بہت جو ہے نا بہت ٹیسٹفل ہوں گے. صرف دیکھنے میں نہیں، دیکھنے میں بھلے ہی وہ سیم لگیں گے لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے ذائقہ جو ہے نا ایک دم الگ ہوگا. تو ان کے لیے جنت میں پاکیزہ مرد اور عورت ہوں گے. ان کے لیے کیا ہے جنت میں پاکیزہ مرد اور عورت بھی ہوں گے. تو شوہروں کے لیے بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر ہوں گے. کیا ہے شوہروں کے لیے بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر ہو گئے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان میں بیویاں ہوں گی نہایت پاکیزہ. تو مطہر کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، صاف ستھری، ظاہر اور باطن، سامنے سے بھی، دیکھنے میں بھی، ظاہری بھی اور باطنی بھی، اندر سے بھی، دونوں سے بھی. تو کیا ہے حسد نہ، یعنی کہ بغض نہ ہو دل میں، کیا ہے میل نہ ہو، کیا ہے خوشی ہو، کیا ہے خوشی وہ خوشی ہو، خوشی ہوتی ہے، پھر وہ دیکھ کر کے خوشی ہوتی ہے. تو اور کیا ہے اس میں اس آیت میں کہ وہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور سب سے بڑی بات وہ وہاں سے جو ہے نا نکلنا ہی نہیں چاہیں گے ایک منٹ کے لیے بھی. کیا ہے اگر ہم جنت دیکھ لینا، اگر ہم جنت پہ چلے گئے تو ہم وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہیں گے، اسی جنت میں رہنا چاہیں گے. کیا ہے اسی جنت میں رہنا چاہیں گے. اور خالدون کیا ہے حدیث ہے کہ جنت اور جہنم جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا اے جہنمیوں اب جو ہے نا اب موت نہیں آئے گی، اے جنتیوں اب موت نہیں آئے گی. تو ہمیں یہاں پہ دنیا میں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم جہنم کے کام کر رہے ہیں تو پھر جہنم میں جانے کے بعد ہمیں نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ کے لیے خالدین، ہمیشہ کے لیے ہم وہاں رہیں گے. اگر جنت کے کام کریں تو ہمیشہ پھر ہمیں جنت میں اللہ تعالیٰ رکھے گا. تو یہ ہمیں دنیا میں اپنے جو ہے نا اپنی چیز کو دیکھنا ہے کہ جو ہے نا تاریخ جس حال میں ہے ہمیشہ رہے گا. جو کیا ہے جو تاریخ جس حال میں ہے ہمیشہ رہے گا. روایت ہے کہ اگر اہل جنت خوشی سے مر جاتے، یہ خبر سن کے آخری درجہ سن کر شاکڈ ہو جاتے. کیا ہے سن کر شاک، اگر ہمیں پتہ رہے کہ ہمیں جنت میں ہی جانے والے تو خوشی ہم جاتے نا اپنے جنتوں میں. تو اور جہنم والے کیا ہوتے شوق میں رہیں گے، غم میں مر جاتے. ٹھیک ہے نا، غم میں مر جاتے کہ ہم کو جہنم میں، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم جہنم میں جانے والے ہیں تو وہاں موت کسی کے لیے بھی نہیں ہے. یعنی کہ مرنے کے بعد جب ہمارے جو ہے نا جزا ہمیں مل جائے گی، جزا سزا جو بھی ہے ہمیں جیسے جہنم اور جنت اگر مل جائے گی تو پھر ہمیں کیا ہے کہ ہمیں وہیں رہنا ہے ہمیشہ کے لیے، اور اس کے بعد کوئی موت نہیں آئے گی. اگر جہنم میں ہے تو پھر اس کی ساری جتنی عذاب ہے وہ مطلب ہمیشہ کے لیے وہ عذاب ہم پہ لازم ہو جائے گا. اور اگر جنت میں جائیں گے تو اس کی جتنی بھی باغات ہیں، نہریں ہیں، جو بھی اس میں نعمتیں ہیں وہ سب ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس ہوں گے. تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں جنت پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، کس چیز سے ہمیں رکنا چاہیے اور کس چیز کو ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں موت کسی کے لیے بھی نہیں ہے. موت کو کیا ہے ذبح کر دیا جائے گا، موت کو کیا ہے ذبح کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی، ہمیشہ کی کیا ہے شروع ہو جائے گا. اور یہ ہے وہ جگہ جس کے لیے اللہ نے اللہ کے اپنے بندوں کو پیدا کیا. کیا ہے اور یہ ہے وہ جگہ جس کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے. سبز زمین دی ہے، انسان کو پیدا کیا، اپنی پہچان کرائی، پیغمبر بھیجے، یاد دہانی کرائی، عبادت کا حکم طریقہ بتایا. یہ کر کے
کیا ہے وہ میرے پاس آئیں گے. تو یہ ہے وہ جگہ جو اللہ کی جو ہے نا تکلیف کا ماسٹر جو ہے نا ماسٹر پائز ہے یہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو سب سے خوبصورت چیز کیا ہے؟ جنت ہے. اور وہ ان بندوں کے لیے ہے جو اپنی جو ہے نا اپنی چوائس کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ اللہ کے سامنے کیا ہے اپنی کیا ہے اپنا پاؤں جو ہے نا جھکا دیتا ہے، اپنے آپ کو کیا ہے جھکا دیتا ہے، جھکا دیتے ہیں. جنت کس کے لیے ہے؟ کہ سب سے خوبصورت چیز جنت ہے، اور وہ ان بندوں کے لیے ہے جو اپنی چوائس سے، اپنی خوشی سے، اپنی خوش دلی کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کر لیتے ہیں، اللہ سے ویسی محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے لگتے ہیں. تو سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اسی سے ڈرتے ہیں، سب سے زیادہ دل میں اگر محبت ہو تو سب سے زیادہ اللہ کی. اگر اللہ کی بات آ گئی اور انسانوں کی بات آ گئی تو سب سے پہلے ہم پرائیورٹی کیا دیں گے؟ اللہ کو دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اسی سے ڈرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اسی کو اپنا جو ہے نا مطلوب بناتے ہیں، اپنا مقصود بناتے ہیں، اور اپنا محبوب بناتے ہیں. اپنا مطلوب اس کا مطلب اللہ کے احکام کے لیے جو مطلوب ہے وہ کرنا ہے، پھر ان کا جو مقصد، جس مقصد سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا وہ مقصد پورا کرنا، اور پھر سب سے محبوب، سب سے پیارا بھی ہمیں اللہ ہی کیا ہے محبوب بناتے ہیں. تو وہ ہوگی اللہ کی محبت. تو دنیا کی ہر چیز ہے، جیسے مال ہے، اولاد ہے، گھر ہے، وہ سب کیا ہے سیکنڈری ہے. وہ کیا سیکنڈری ہے؟ سیکنڈ میں اس میں آتا ہے. تو ٹاپ ہم کیا ہے؟ ٹاپ ان کے لیے رب ہے. یہی عبادت ہے، اور ان کا انجام جو ہے نا جزا جو ہے اور خوشخبری ہے. ان کا انجام کیا ہے؟ ان کی جزا کیا ہے؟ خوشخبری ہے. یعنی کہ جنت کی شکل میں وہ آخری ٹھکانہ ہے، یعنی وہ چیز ہے جس کے لیے سب کو اسٹرگل کرنی چاہیے. اس کو کیا ہے؟ اسٹرگل کرنا ہی کرنا ہے، ہمیں محنت کرنی ہے ہمیں. تو اس کے مقابلے میں ہر چیز کیا ہے نا فنا ہونے والی ہے. ہر چیز اس کے مقابلے میں کیا؟ ہر چیز فنا ہونے والی ہے. پیڑ تو ایسے ریزہ ریزہ ہو کر اڑنے لگ جائے، ہر چیز فنا ہو جائے گی. قیامت جب آئے گی تو ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، اور پھر ہم سب کو اللہ کے پاس ہی لوٹنا ہے. تو جس چیز کو سمیٹ کر رکھے ہم نے رکھے ہیں سب جو ہے نا چلا جائے گا. یہاں جتنی بھی ہم مال رکھ لیں، جتنی بھی گھر بنا لیں، جتنی بھی چیزیں دنیا کی نعمتیں بٹور لے، وہ کیا سب یہیں چھوڑ کے کیا ہم لے کر کے جاتے ہیں؟ صرف ایک کفن ہمارے دم پہ جاتا ہے، اور وہی مٹی میں ہمیں جا کر مل جانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں. تو اللہ کو سب کے سوا کوئی چیز بقا رہنے والی نہیں ہے، سب کچھ چلا جائے گا. اللہ کے سوا کوئی چیز بقا رہنے والی نہیں. انسان اللہ کے سوا جس چیز سے دل لگاتا ہے وہ سب جو ہے نا دکھ دیتے ہیں. کیا ہے؟ انسان اللہ کے سوا جس چیز سے دل لگاتا ہے وہ سب دکھ دیتے ہیں. وہ انسان کو اطمینان نہیں دے سکتے. وہ کیا ہے؟ انسان کو اطمینان نہیں دے سکتے. اگر ہم دوسری چیز سے کبھی دل لگاتے نا، یا کبھی کسی انسان سے یا کسی کوئی بھی چیز سے، تو ہر چیز اس سے ہم کو دکھ ہی ملتا ہے، ملنا ہی ملنا ہے. لیکن جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا، ویسی اللہ سے جب ویسا ہمارا رشتہ بن جاتا ہے، تعلق ہم اپنا اللہ سے ویسا جوڑ لیتے ہیں نا، تو دل کو اتنا سکون ملتا ہے، ایسا اطمینان ملتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو کہ انسان کیا اطمینان، اور باقی اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو اطمینان نہیں دے سکتی. تو دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان جو ہے، انسان ہو، چاہے مال ہو، چاہے دولت ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے شہر ہو، چاہے علاقہ ہو، جو انسان کو خوشی دے سکے. کسی چیز کو مطلوب نہ بنائے، کسی چیز کو کیا ہے مطلوب نہ، اپنی فرسٹ پرائیورٹی نہ رکھے. ٹھیک ہے نا. تو مطلوب نہ بنائے. صرف ضرورت ہے. کیا ہے؟ ضرورت ہے. کمانا ہے، ہمیں کمانے ضرورت ہے، ہماری کمائی کرنی ہے، پیسے کی ضرورت ہے، ہمیں پیسے کمانے ہیں. لیکن کیا ہے؟ اب اس کو صرف مطلوب نہ بنا لے کہ بس دنیا میں ہے تو بس کما ہی رہے ہیں، اور پھر مطلب نماز چھوٹ رہی ہے تو کوئی غم نہیں، مطلب اگر ہم کیا ہے سود لے رہے تو اس کا بھی کوئی فکر نہیں. جب منع کیا گیا ہے کہ سود سے نہیں کام کرنا ہے، جب منع کیا گیا ہے کہ آپ کو نماز نہیں چھوڑنی ہے، اگر ہم وہ سب کر رہے، صرف دنیا مطلوب بنا لی، صرف مطلب اپنی دنیا کمانے میں لگا دیا ہے، تو پھر وہ کوئی فائدے کا نہیں. سب کچھ یہاں چھوڑ کر جانا، یہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ سب کچھ یہیں رہ جانے والا ہے. ٹھیک ہے. ضرورت ہے یہ صرف ہماری. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے؟ پرپز آف لائف کیا ہے؟ نہ بنائے اس کو، اپنی زندگی کا جو ہے نا پرپز نہ بنائے. یعنی کہ مقصود کیا رہنا چاہیے؟ کہ رب کی عبادت ہے. مقصد ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ کہ رب کی کیا ہے عبادت ہے. پرپز آف لائف کیا ہے؟ اللہ کے لیے. اس لیے اللہ کے
अल्लाह ने इसलिए हमें बनाया है, और मंजिल जन्नत है। और क्या है? मंजिल जन्नत है। और जन्नत कहाँ है? जन्नत कैसे मिलेगी? अमाल से मिलेगी, हमारे अच्छे अमाल से मिलेगी। ईमान हमारा पुख्ता होना चाहिए, ईमान हमारा अच्छा होना चाहिए। तो ईमान और क्या है? ईमान की अदालत के साथ, ईमान की दौलत के साथ, यानी कि बाग लगता नहीं मेहनत के बगैर, बाग लगता नहीं मेहनत के बगैर, बाग हमको मिल ही नहीं सकता मेहनत के बगैर। ठीक है, तो आयत नंबर 26 में क्या बोला जा रहा है? आयत नंबर 26 है, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊदतम फमा फौकहा फअम्मा लज़ीना आमनु फयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम व अम्मा लज़ीना कफ़रू फयक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। अब इसका ये मीनिंग है कि बेशक अल्लाह नहीं हया फरमाता, नहीं शर्माता कि वो बयान करे कोई मिसाल, ख्वाह मादा मच्छर की हो या जो ऊपर है उसके, तो रहे और जो ईमान लाए, बस वो इल्म रखते हैं कि बेशक वो हक है उनके रब की तरफ से, और रहे वो जिन्होंने कुफ्र किया, तो वो कहते हैं क्या इरादा किया अल्लाह ने साथ उस मिसाल के, वो गुमराह करता है साथ उसके कसीर तादाद को, और वो हिदायत देता है साथ उसके कसीर तादाद को, और नहीं वो गुमराह करता साथ उसके मगर फासिकों को, मगर क्या है? फासिकों को वो गुमराह करता है। तो इसका जो है ना, इसमें बताया जा रहा है कि अल्लाह ने कुरान मजीद में क्या किया है? समझाने के लिए क्या है? तरह तरह की मिसालें दी हैं। अल्लाह ने यहाँ बाउज़तन जो है ना मच्छर की मिसाल दी, एक छोटी सी मच्छर जिसको हम मतलब कुछ भी नहीं समझते हैं, लेकिन अल्लाह ने इसमें क्या किया? अल्लाह ने कुरान मजीद में समझाने के लिए तरह तरह की मिसालें दी हैं। उन मिसालों में जो है ना मक्खी भी है और मकड़ी भी है, और क्या है? मच्छर भी है, और जिक्र भी आता है, मच्छर का भी जिक्र आता है। तो बाज़ लोग जिनका मकसद कुरान से जो है ना सबक हासिल करना ना था, बल्कि ये देख रहे थे कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसमें कोई जो है ना शोशा उठा सके, यानी कि उसमें कोई भी नुक्स निकाल सके, यानी कोई कमी या जो है ना खामी ढूंढ सकते हैं। ये कैसा कलाम है? वो लोग परेशान रहते थे, जो यहूदी थे ना वो परेशान थे, कैसा कलाम है जिसमें जो है ना मक्खी, मकड़ी और मच्छर का जिक्र है। तो लोगों ने कहा कि अगर ये अल्लाह का कलाम है तो इतनी छोटी जो है ना वो इतनी छोटी बातें क्यों की अल्लाह ने? इतनी छोटी बातें, इतनी छोटी चीज़ के बारे में क्यों बताया? तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि कोई भी मिसाल बयान करे, वो बिल्कुल नहीं शर्माता, नहीं हया करता, इससे छोटी चीज़ भी क्यों ना हो, इससे छोटी चीज़ भी क्यों ना, क्योंकि मिसाल बयान करने का असल मकसद क्या है? बात समझाना है। वो चीज़ मकसूद नहीं है जैसे मक्खी हो गई या मकड़ी हो गई, बात इसकी नहीं हो रही है। तुम तवज्जो रखो असल मकसद पर, ना कि चीज़ों पर। सूरत जो है ना रोम में कहा गया 58 में कि अल्लाह फरमाते हैं कि हमने कुरान में लोगों के लिए हर तरह की मिसालें बयान की गई है लोगों के लिए, लेकिन इससे फ़ायदा कौन उठाता है? वही जो हक़ का तालिब है, वही जो हक़ का तालिब हो, वही जो हिदायत चाहता हो। मक्खी की बयान सूरह हज में बयान की गई है 73 में। तो ऐ लोगों, एक मिसाल की जाती है कि उसे गौर से सुनो, यकीनन वो जो है ना हस्तियाँ जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पुकार रहे हो, जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकार रहे हो, वो उनके लिए क्या है? एक मक्खी भी पैदा नहीं की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक मक्खी भी पैदा नहीं की। वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। सारे लोग जमा होकर एक मक्खी भी नहीं बना सकते, एक मक्खी भी नहीं बना सकते। होना तो ये चाहिए था कि इस मिसाल के बाद और गौर फिक्र क्या है करनी चाहिए थी, लेकिन करनी चाहिए थी कि ज़मीन और आसमान से लेकर हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ अल्लाह ने बनाई है। यहाँ अल्लाह की अज़मत समझने की क्या है? ज़रूरत थी। यहाँ पे अल्लाह की जो है ना अज़मत समझने की ज़रूरत है। अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वो कोई छोटी सी छोटी चीज़ हो, यानी किसी भी मच्छर की बात करे या कोई चीज़ उससे बढ़कर हो या उससे भी छोटी हो। तो क्या है? फ़ौक़हा यहाँ पे है ना कि माबाउज़तम फमा फ़ौक़हा, जो ऊपर है उसकी, या फिर जो मच्छर के ऊपर भी है। तो और कुरान में जितने मुआजिज़ात हैं, जितना इल्म बढ़ रहा है, जितना इल्म जो है ना बढ़ रहा है, उतना खुल कर
ना खुल कर क्या है सामने आ रहे हैं। क्या है लेटली साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था कि मच्छर के ना पर के ऊपर एक छोटा सा कीड़ा होता है, क्या है रेस्पिरेशन, उससे क्या है उसे वो सांस लेता है, सिस्टम होता है, और लाइफ के जितने सिस्टम सारे काम करते हैं, लेकिन वो नजर नहीं आता। मच्छर की जो है ना, मच्छर की जुन छोटी होती है, क्या है जुन छोटी, तो मच्छर का जो पर है हमें नजर नहीं आता। अल्लाह फरमाते हैं कि वो मच्छर का जिक्र करे या जो उससे ऊपर, उसके ऊपर हो, जो छोटी सी चीज हो, चिमटी हुई हो, उसका जिक्र करे, क्योंकि असल मकसद तो बात समझाना है। लेकिन मच्छर के काम कितने बड़े हैं, लेकिन मच्छर के काम कितने बड़े बड़े हैं। जैसे एग्जाम्पल में लीजिए कि नमरूद की मौत हुई थी, जो अपने आप को खुदा समझता था और कहता था कि मैं जिंदगी देता हूँ और मैं मौत देता हूँ, और उसकी अपनी मौत जो है ना मच्छर के काटने से हुई थी, मच्छर के नाक में चले जाने से हुई थी। एग्जाम्पल में ये भी है कि एक छोटा सा मच्छर, कभी क्या है पार्क में भी गए हम, अगर पार्क में भी जाते हैं, एक छोटा सा मच्छर आता है तो कितना परेशान कर देता है, वो कितना परेशान हो जाते हैं। अगर वो मच्छर जो है ना आगे इधर उधर फटकता है तो उसको हम वो दिखाई भी नहीं देता और काट करके वो निकल जाता है। वो छोटी सी चीज से हम कितने इरिटेट हो जाते हैं, कितना परेशान हो जाते हैं। तो अल्लाह को अपनी बात को बयान करने में कोई मतलब बयान करने में हक को वाजे करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। तो क्या है फमा वल्लज़ीना क्या है यहाँ फ़अम्मल्लज़ीना आमनु कुरान मजीद में जो भी बात बयान हुई है वो बिल्कुल सच है, यानी ईमान वाले मिसाल और जो है ना मकसूद को समझते हैं। ईमान वाले क्या है, मिसाल से क्या है मकसद को समझते हैं कि इसका मकसद क्या है, यानी कि एक छोटे से मच्छर तक को हम नहीं बना सकते। इसका मकसद क्या है कि एक छोटे से पर की, उसके पर के ऊपर जो छोटे से जिससे वो सांस लेता है ना, वो भी नहीं बना सकते। तो हम जो बनाने की इजाजत खालिक है, मालिक है, सिर्फ अल्लाह ही है, खालिक मालिक और मुदब्बिर, जो हर चीज बना सकता है। तो क्या है सूरतन क्या है कबूत में आयत नंबर 43 में कहा गया है कि ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं, लेकिन इसको सिर्फ जानने वाले ही समझते हैं। इसको क्या है जानने वाले ही समझते हैं, सिर्फ इल्म रखने वाले ही मिसालें समझते हैं। इल्म वाला होना कोई क्या है मामूली बात नहीं है, क्योंकि इल्म की बिना पर फरिश्तों को सजदों का हुक्म दिया था। इल्म के बिना पर फरिश्तों को क्या किया था, सजदों का हुक्म दिया था इंसान को। और अल्लाह के अज़म जो है ना नज़दीक इल्म की अहमियत सबसे बड़ी है। अल्लाह के नज़दीक इल्म की अहमियत क्या है, सबसे बड़ी है। इंसानों को यानी कि सारे फरिश्तों को जब आदम अलैहिस्सलाम ने को अल्लाह ताला ने रूह फूकी थी तो सजदा करने के लिए कहा था ना, तो इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी अहमियत दी है, ठीक है ना। तो हमेशा मुसलमानों के अंदर क्या है इज्जत और क्या है ना वकार का एक सिंबल रखा है। हमेशा क्या है एक मुसलमानों के अंदर इज्जत और वकार का एक सिंबल रखा है, यानी कि नॉलेज है, नॉलेज। लेकिन जब लोगों के अंदर ईमान कमजोर हुआ और दुनिया क्या है मतलूब हुई, दुनिया को ही मकसद बना लिया, तो इल्म वालों की कदर क्या है ना रही, इल्म वालों की कदर ना रही, और इसके मुकाबले में माल वालों की कदर ज्यादा हो गई। माल वालों की क्या है कदर ज्यादा होगी, लेकिन अल्लाह के नजदीक इल्म वाले जो है ना बहुत नजदीक होते हैं। अल्लाह को पसंद है इल्म वाले, जो ईमान वाले हैं वो जानते हैं कि ये सब हक है उनके रब की तरफ से है, जो ये सब क्या है हक है यानी कि सच है उनके रब की तरफ से है। तो वह अम्मल लजीना कफरू क्या है इसमें अम्मल लजीना कफरू, इस आयत में कहा जाए ना वम्मल लजीना कफरू की, लेकिन वो लोग जो इनकार करते हैं कुफ्र करते हैं, लेकिन वो लोग जो इनकार करते हैं कुफ्र करते हैं फयकूलूना क्या है फयकूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, तो वो कहते हैं क्या इरादा किया अल्लाह ने साथ उस मिसाल के। तो जो है ना माज़ा क्या है, क्या कुछ इरादा किया अल्लाह ने इस मिसाल को बयान करने में कि ये मिसाल अल्लाह ने बयान ही क्यों की। बात खुद नहीं समझते और क्या है एतराज अल्लाह पर करते, ये है कम अकली, ये है क्या है कम अकली। तो बहुत से लोग क्या कहते हैं जिनको अल्लाह की बात समझ नहीं आती, ये क्या है उनके अकल के मुताबिक उसमें कोई सेंस नहीं बनता, उनके अकल के मुताबिक कोई सेंस नहीं बनता, तो हम कम इल्म है, क्या है हम कम इल्म है। इस बात का क्या है
اعتراف کرے بلکہ وہ اللہ سے ہی اعتراض کرتے، وہ اللہ ہی سے اعتراض کرتے ہیں. یعنی کیا ہے یضل بہ کثیرا، یضل بہ کثیرا. آگے کی آیت میں کیا بولا جا رہا ہے؟ وہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے کثیر تعداد کو، اس کے ذریعے بہتوں کو کیا کرتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے. ان کی مثالوں کو لوگوں کے لیے ہدایت کے بجائے گمراہی کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور اس کے ذریعے بہت سے کو ہدایت بھی مل جاتی ہے. جو اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ ہر چیز بنانے کی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، تو اور ان کے دلوں میں اللہ کے لیے اور محبت اور ان کا ایمان میں جو ہے نا اضافہ بڑھ جاتا ہے. لیکن جو اس میں نقص نکالتے ہیں وہ کیا ہے؟ بہک جاتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو مثالیں جو ہے نا اللہ لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ نہیں سمجھتے، وہ ان کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں. اور کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ غور و فکر نہیں کرتے، یا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے نا. وَمْ يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. کیا ہے؟ وَمْ يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. آگے کی آیت میں بتایا جا رہا ہے اور نہیں وہ گمراہ کرتے اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو. لیکن کس کو؟ فاسقوں کو، یعنی کہ نافرمان لوگوں کو، جو اللہ کی بات ماننا نہیں چاہتے. ان کو پھر کیا ہے؟ اللہ کی بتائی ہوئی بات سمجھ بھی نہیں آتی. کیا ہے؟ اللہ کی بات نہیں جو مانتے ان کو اللہ کی بتائی ہوئی بات سمجھ بھی نہیں آتی، اور وہ کیا ہے؟ حق سے بھٹک جاتے ہیں، سچائی سے کیا ہے؟ وہ بھٹک جاتے ہیں. اس آیت میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہے. اللہ حق بات کرتے ہوئے نہیں شرماتا. کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ حق بات کرتے ہوئے نہیں شرماتا. ہمیں بھی حق بات کرتے وقت نہیں شرمانا چاہیے، اور نہ ڈرنا چاہیے، نہ کیا ہے؟ جھجکنا چاہیے. یا جیسے علم میں ہی اگر کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو جیسے 10 لوگ بیٹھے ہیں تو ہم پوچھنے میں جھجکتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پہ کیا جھجکنا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. ہاں بھائی کوئی باہر چیز تو سمجھ میں نہیں آتی. اب جیسے میتھس کی، کیمسٹری کی بکس ہے، اگر ہم کوئی سمز جو ہے کوئی سالو کر رہے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ وہ چیز ہمیں ایک بار میں سمجھ میں آ جائے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ٹیچر کے پاس جاتے ہیں، ٹیچر بتاتے ہیں. یہ تھوڑی نہ بولتے کہ کتاب غلط ہے، کتاب نے پرنٹ ہی غلط کیا، ایسا تو نہیں بولتے نا. ہماری کم عقلی کی وجہ سے ہمیں وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. تو اس بات کا ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ ہمیں مطلب ہماری کم عقل کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، نہ تو وہ سمز غلط ہے، نہ ہی وہ بکس غلط ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور نہ ڈرنا چاہیے، نہ جھجکنا چاہیے. جو بھی خیر کی بات آگے پہنچانے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی چیز ہمیں معلوم بھی ہے نا، کہ ہو سکتا ہے ہر ایک کے پاس نا الگ الگ علم ہوتا ہے. ہمارے پاس کچھ ہے تو کسی اور کے پاس کچھ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کو ہمیں نہیں آتی ہوگی. تو ہمیں کیا ہمیشہ سیکھتے اور سکھاتے رہنا چاہیے. اس میں بھی سیکھنے میں بھی جھجکنا نہیں چاہیے، اور سکھانے میں بھی جو ہے نا شرم نہیں کرنی چاہیے. تو ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کی صفت بیان کی تھی. وہ حق معلوم کرنے میں شرم نہیں کرتی تھی. وہ کیا ہے؟ نہیں کرتی تھی، شرم نہیں کرتی تھی. انسان کو ہمیشہ کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ رہنا چاہیے. جیسے لوگوں کا مذاق اڑانے کا، جیسے ایگزامپل جیسے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے یہ سوچ کر ہم جو ہے نا کچھ پوچھنا ہے تو وہ بھی نہیں پوچھ پاتے ہیں، کچھ بتانا ہے تو وہ بھی نہیں بتا پاتے. وہ کچھ نہیں سو کھلے مزاج اور کھلے دل سے رہنا چاہیے کہ یہ چیز ہمیں نہیں آتی تو ہمیں پوچھ لینی چاہیے. کیونکہ ہر ایک انسان کے پاس ہر ایک علم نہیں ہوتا ہے، کہ ہمیں پوچھنا بھی لازم ہے. اور ہمیں کچھ پتا ہے تو ہمیں بتانا بھی لازم ہے، کیونکہ حق ہے نا یہ چیز بتانا کہ ہاں یہ چیز ہمیں معلوم ہوگی تو دوسروں تک پہنچانا ہے ہمیں. تو لیکن سچ بات کیا ہونی چاہیے؟ سچ ہونی چاہیے. اور اچھا کلام کون سا ہوتا ہے؟ ان میں 4 چیزیں آتی ہیں. علم پر مبنی ہو، یعنی علم کے ساتھ ہو، قرآن کا حدیث کا علم ہونا چاہیے. وہ سچی ہو، جھوٹی نہ ہو، نیت اچھی ہونی چاہیے، اور الفاظ اچھے ہونے چاہیے. الفاظ کیا ہے؟ اچھے ہونے چاہیے. فم الذین، یعنی کہ ایمان والوں کی یہاں بات کی گئی ہے، وہ اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، وہ اللہ کی باتوں کو سچا سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی بات میں شک نہیں کرتے. یعنی مومن اللہ کی بات پر اعتراض نہیں کرتا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا کا ہے کہ مثلا کیا ہے کہ انکار کرنے والے کفر اور منافقین ہوتے ہیں، اور اللہ کی بات پر اعتراض کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی اس کو حقیر سمجھتے ہیں. کیونکہ ان کی کیا ہے یہ اسٹائل ہے دکھائی، کیا ہے ان کی اسٹائل دکھاتے ہیں اپنی. تو ماذا ارادہ، کیا ارادہ کیا، یہ کیوں کہا، وہ کیوں کہا، وہ یہ کیوں کہا، وہ کیوں کہا، یہ کیا ہے
وہ ایسا سوال کرتے ہیں. یہ کوئی کیا ہے انٹیلیجنٹ نہیں ہے. انسان اللہ کی بات پر اعتراض کرے اور کہے کہ میں ہر ایک کو کیا ہے چیلنج کر سکتا ہوں, تو جو ہے نا نعوذ باللہ میں تو اللہ کی بات کو بھی چیلنج کر سکتا ہوں. یہ کوئی کیا ہے عقل مندی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کم جو ہے نا ہم بلائنڈلی اس پر یقین کر لیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم بلائنڈلی کیا ہے اس پہ یقین کر لیں. ہمیں جو ہے نا ڈھونڈنا ہے. یہ نہیں کہ کسی نے کچھ بول دیا تو بس ہم اسے مان لیں, اس کو ڈھونڈیں, اس کو اچھی تہ تک جائے, لیکن وہ قرآن اور حدیث سے ہونا چاہیے تاکہ ہمیں اچھے سے سمجھ میں آئے. تو یقین کر لیں, غور و فکر کریں. اگر بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس میں غور و فکر, تو ایسے تو کہے بھی میری عقل نہیں. ہم اپنی کیا ہے نا کم عقل سے اللہ کی بات کو نہ جھٹلائیں, ٹھیک ہے نا, نہ جھٹلائیں. جیسے کوئی چیز اوپر رکھی ہوئی ہے تو ہمیں کیا ہے, ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے نا, ہمیں اوپر ایسے ہاتھ ٹیبل لگانا پڑتا ہے, چیئر لگانی پڑتا ہے, ہم اوپر سے چیزیں اتار پاتے ہیں. ایسے نہیں, تو ہمیں عقل لگانی پڑتی ہے کہ یہ چیز اوپر ہے, اتنی اونچائی پہ ہے, تو ہمیں کیا لگا کر کے میں اس چیز کو اوپر لے سکتی ہوں, اٹھا سکتی ہوں. تو جیسے اپنے فزکس سے, کیمسٹری ہے, میتھ سے ایگزامپل سبجیکٹ سے, تو ہمیں کیا 5 دفعہ کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے. کیا سمجھ ہماری یا فزکس سے چاہے میتھس کے ہو, کیمسٹری کو, تو وہ غلط بھی ہو جاتے ہیں. لیکن علم کی دنیا میں احترام کرتے ہیں, نا کہ ہم بک کو ہی غلط بولتے ہیں, نہ کہ ٹیچر کو ہی غلط بولتے تھے. اسی طرح دین کی باتوں پر سوال کرنا غلط نہیں ہے. فرشتے بھی اللہ سے سوال کیا کرتے تھے اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کرتے تھے. تو آپ اپنے اوپینین بتا سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ اللہ کی بات غلط ہے. یہ کہنا غلط ہے, یہ کہنا بہت غلط ہے. تو یہ مومن کا طریقہ نہیں ہوتا. تو یہ مومن کا طریقہ نہیں ہوتا. تو مومن کون ہے؟ جو اللہ کی بات کا احترام کرتا ہے. اس کے اپوزٹ منافقت کیا ہے کہ اللہ کی بات پر اعتراض کرتے ہیں, اس کا جو ہے نا مذاق اڑاتے ہیں, اور اس کو حقیر سمجھتے ہیں, چھوٹا سمجھتے ہیں. وہ کیا ہے, وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا. یہاں آ کے فرق ہو جاتا ہے. یہاں آ کے کیا فرق ہو جاتا ہے کہ اللہ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو کیا ہے گمراہ کر دیتا ہے. لیکن کچھ کو اللہ گمراہ کیوں کر دیتا ہے؟ اس میں اللہ کا مطلب قصور ہے یا قصور ہے؟ نہیں, اللہ کا قصور نہیں ہے. اس میں اللہ نے خود وضاحت کر دی ہے کہ اللہ فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے. فاسق ہے. فاسق کون ہے؟ جو خود کو نہیں بدلتا. کیا ہے؟ خود کو نہیں بدلتا, حدیں توڑتا ہے, حدوں کو توڑتا ہے, جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہوں, جو اللہ کی ہدایت پر چلنے والے نہیں بلکہ اس کے اپوزٹ اپنی مرضی پر چلنے والے ہوتے ہیں. حدیں توڑنے والے ہوتے ہیں, جو اپنی مرضی پر چلنے والے ہوتے ہیں. اللہ کی بنائی ہوئی جو ہے نا باؤنڈریز میں کیا کرتے نہیں رہنا چاہتے. جو اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈریز ہیں اس میں نہیں رہنا چاہتے. ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں کھلے دل سے, اچھی نیت سے, عمل کی نیت سے, تو بہت سی چیز کیا ہے نظر آئیں گی. ہدایت کے راستے ملتے جائیں گے. اپنے ہر سوال کا جواب بھی وہاں سے ملتا جائے گا, یہاں سے ملے گا. لیکن اگر نیت خراب ہے, عمل کا ارادہ نہیں ہے, اور تو آپ کیا چاہیں گے کہ قرآن بدل جائے, اس میں کیا ہے تبدیلی ہو جائے. ہم نہ بدلیں. آپ کیا چاہیں گے کہ قرآن ہی بدل جائے, اس میں تبدیلی ہو جائے, لیکن ہم نہ بدلیں. تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے 4 چیزیں جو ہے نا ضروری ہیں. کیا ہے؟ 4 چیزیں بہت ضروری ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے. قرآن اور سنت کا مطالعہ کرنا, قرآن اور سنت سے لینا, یعنی کہ اس کا علم جاننا, کیونکہ قرآن اور سنت کیا ہے ہدایت کا ذریعہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ کائنات میں غور و فکر کرنا, پوری دنیا میں غور و فکر, دنیا کی ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بڑی سے بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں بنائی, اس میں غور و فکر کرنا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کہاں سے ملی تھی؟ انہوں نے کائنات میں کیا تھا غور و فکر کی تھی. انہوں نے کیا تھا کائنات میں غور و فکر کرنے سے کی تھی. انہوں نے پہلے تارے دیکھے تو تارے سے بولے کہ یہ خدا ہوگا, لیکن وہ کیا, پھر تارے جو ہے نا چھپ گیا, تو بولے نہیں یہ خدا نہیں ہو سکتی, یہ تو چھپ گیا. پھر چاند کو دیکھا, پھر چاند کو بولے یہ بڑا ہے, شاید یہ خدا ہوگا. تو انہوں نے چاند کو دیکھا
تو بولا کہ نہیں یہ وہ بھی چھپ جاتا ہے، تو وہ بھی بولے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، خدا چھپتا نہیں ہے، چھپ نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. تو پھر سورج کو دیکھا کہ سورج یہ خدا ہے، لیکن انہوں اسی طریقے سے غور و فکر کرتے کرتے ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ ایک اللہ ہے، جو ہے اللہ کی ذات ہے جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتا، لیکن اس نے ہے، اس نے بنائی ہے ہر چیز کو، ہر ایک چیزوں کو، ٹھیک ہے نا. تو دعا اور کیا ہے، تیسرے کیا ہے کہ دعاؤں کی کثرت. جب دل میں کوئی شک آنے لگے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، کچھ بھی، تو اس کا ذکر نہ کرے. کیوں کرے؟ کیا کرے کہ اپنے دعا، اپنے لیے کیا کہ دعا کرے، اے اللہ میرے دل کو کیا چین دے دے اور حق پر جما دے، اے اللہ میرے دل کو چین دے دے اور حق پر جما دے. نیک لوگوں کی مجلس میں جائیں. چوتھا کیا ہے؟ نیک لوگوں کی مجلس میں جائیں. ہے نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا ہے، کیونکہ نیک لوگوں سے ملاقات کرنے سے کیا ہے دل میں ہمارے ایمان اترتا ہے. یہ کیوں کا ضروری ہے؟ کیونکہ ان کو دیکھ کر، ان کا ایمان دیکھ کر بڑھتا ہے، ان کا یقین اپنے اوپر جو ہے نا ٹرانسفر ہوتا ہے. اسی لیے اگر کوئی سچا ہے کہ اس کو صحیح راستہ ملے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ کیا ہے کہ یہ 4 کام کرے. پہلا کیا کرے؟ قرآن اور سنت کا مطالعہ کرے، قرآن پڑھے، اس کو سمجھے، اس کی میننگ سمجھے، اس کی تفسیر سنے، پھر کائنات میں غور و فکر کرے، پھر دعاؤں کی کثرت کرے. دعا بھی بہت ضروری ہے. اور پھر کیا ہے؟ نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھے. تو الحمدللہ ہماری جو ہے ورڈ ٹو ورڈ جو ہے 25 اور 26 آیات کی تفسیر جو مکمل ہو چکی ہے. اب بہت ہی دھیان ہوتا ہے جیسے سنے گا، ہم سب مل کر ایک فیملی کی طرح مل کر کے اسے بہت ہی زیادہ ایک دوسرے کو شیئر کریں گے. زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن کے ایک میسج کو سمجھ سکے، پڑھ سکے، اور پڑھ کر کے سمجھ سکے اور اسے اپنی زندگی میں عمل کر سکے انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.